You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک سیرت کے حوالے سے گفتگو جاری ہے اور آپ اس کو سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کل تک حبشہ کے بادشاہ کے حوالے سے میں نے ذکر کیا تھا، اب دوبارہ مکہ پاک کی طرف ہمیں رائٹر نے راہ دکھائی ہے کہ حبشہ کو جو صحابہ کرام جن کی تعداد 83 تھی، ان پر جو مقدمہ چلا تھا ان کا بادشاہ نے حمایت کی تھی اور اس نے باقاعدہ اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد دوبارہ مکہ پاک میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو کفار مکہ نے میرے آقا کریم کو ڈرانا دمکانا شروع کر دیا۔ وہ کس انداز سے انہوں نے کیا کہ ان میں ایک شخص عتبہ نامی شخص تھا، اس نے اپنے اکابرین سے یہ کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دیتے ہو تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کروں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس لیے یہ معاملہ کر رہے ہیں کہ کچھ لے دے کر معاملات حل ہو جائیں گے۔ سب نے کھلے دل سے اجازت دے دی کہ جاؤ پیشکش کرو، اس کے بعد جو نتیجہ رزلٹ ہوا ہمیں بھی بتاؤ۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عتبہ آ کر کہنے لگا، بھتیجے دیکھو، ہمارے معاشرے میں حسب و نسب کے اعتبار سے جو تمہارا اعلیٰ مقام ہے وہ ہمیں بھی معلوم ہے اور ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں، مگر تم نے اپنی قوم میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے، تم نے ہماری جماعت میں تفریق ڈال دی ہے، ہمیں احمق اور بے وقوف سمجھا جا رہا ہے، تم ہمارے خداؤں کو برا کہتے ہو، ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہو، جبکہ ہمارے آباء و اجداد اسی رستے پر تھے، تم انہیں گمراہ اور کافر کہتے ہو۔ اب تم یہ بتاؤ کہ تم کر کس لیے رہے ہو؟ یہ عتبہ کا سوال تھا۔ اگر تم مال و دولت چاہتے ہو تو دیکھو ہم تمہیں اتنا مال دیں گے کہ مکہ کے سب سے امیر بندے بن جاؤ گے، اور اگر تم عزت چاہتے ہو تو تم ہماری مان لو، ہم اتنی عزت تمہیں دیں گے کہ ہر فیصلہ تمہاری رائے اور مشورے سے ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے سر پر شاہی تاج رکھ دیا جائے تو ہم ایسا کرنے کو بھی تیار ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ تم پر جن اور بھوت کا سایہ ہو گیا ہے تو ہم ماہرین سے رابطہ کریں گے کہ وہ ماہرین آ کر تمہارا علاج کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عتبہ تم اپنی گفتگو مکمل کر چکے ہو؟ کہنے لگا میں نے یہی کہنا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ اب مجھے کچھ سنانے کی اجازت ہے؟ کہنے لگا جی ضرور، آپ سنائیں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی سورہ حامیم السجدہ اس کی ابتدائی آیات کو تلاوت کرنا شروع کیا۔ کتنا پیارا وہ ماحول تھا کہ کلام خدا بازبان مصطفیٰ ہو رہا تھا، اللہ کا کلام رسول اللہ پڑھ رہے تھے۔ عتبہ نے یہ دونوں ہاتھ ایسے پیچھے ٹیکے اور اس انداز سے بیٹھ کر کلام کو سننے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر پھر بھی یہ لوگ روح گردانی اختیار کریں تو ان سے کہہ دو کہ تمہیں ایک کڑک عذاب سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد و سمود پر نازل ہوا تھا۔ یہ سنا تو عتبہ کانپنے لگ گیا، اور اتنا کانپا کہ اٹھ کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا، محمد بس کر جاؤ، میری تم سے ریکویسٹ ہے، بس کر جاؤ۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عتبہ تم نے سنا ہے جو کچھ میں نے کہا؟ شکستہ لہجے میں کہنے لگا ہاں میں نے سن لیا ہے، اٹھ کر چلا گیا۔ مشرکین کے پاس پریشانی والے عالم میں پہنچا۔ مشرکین نے کہا ما وراک یا ابا الولید، ولید کے بیٹے تم یہ بتاؤ کہ کیا خبر لائے ہو؟ خبر یہ ہے، عتبہ نے کہا کہ آج میں نے ایسا فصیح اور بلیغ کلام سنا ہے
کہ اب تک میں نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا، نہ ہی وہ شاعری تھی نہ ہی وہ کوئی کہانی تھی۔ قوم قریش ایسا کرو میری مان لو، جو محمد کہہ رہا ہے اس کی سن لو۔ عرب کے باقی لوگوں نے اگر اس کا انکار کیا تو ویسے ہی تم سے اس کا چھٹکارا ہو جائے گا، اگر انہوں نے مان لیا اگر اس کی عزت ہے تو ہم سب کی عزت ہو جائے گی۔ عتبہ کا یہ مشورہ جذبات کی نظر ہو گیا۔ سحرک واللہ یا بالولید بلسانہ، لوگ کہنے لگے خدا کی قسم تم پر بھی محمد کا جادو چل گیا ہے۔ یہ ایسا جادو تھا جو آنکھوں کا جادو تھا، جو کلام کا جادو تھا، جو دل پر ڈائریکٹ اثر کر رہا تھا۔ عتبہ خاموش ہو گیا، کہنے لگا میری رائے یہ تھی تمہارا جو جی جائے کرو۔ فضول قسم کے مطالبات دیکھیں ان کے۔ اب وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، قرآن کہتا ہے تم اس وقت پر ایمان نہیں لائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم ہمارے لیے کوئی چشمہ جاری نہ کرو، یا خود تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ ہوں جس کے بیچ میں تم نہریں جاری کر دو، یا تم ہمیں آسمان کو دو ٹکڑوں میں کر کے دکھاؤ، یا تم فرشتوں کو ہمارے سامنے بلاؤ، یا تمہارا کوئی سونے کا مکان ہو، یا تم ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کتاب لے کے آ جاؤ۔ یہ سارے مطالبات بڑے فضول قسم کے تھے۔ تو یہ جو رسالت کے منافی تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، آپ فرما دیجئے میرا رب پاک ہے، میں تو بس ایک انسان ہوں جسے رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے۔ یہ جو آیت ہے نا، یہ اس کو لوگ اکثر پڑھتے ہیں، پڑھ کرنا عقیدہ بتاتے ہیں اپنا، اور وہ ہے ڈنڈی۔ وہ یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ نے خود نہیں کہا کہ میں تو بس ایک انسان ہوں جسے رسالت سے سرفراز کیا گیا ہے، حالانکہ یہ آیت مشرکین کے فضول مطالبات پر نازل ہوئی ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جو فضول مطالبات کریں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے رسول بالکل انسان ہیں، بشر ہیں، ہماری طرح نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ چونکہ کافروں کا عقیدہ یہ تھا، سیرت اٹھائے حدیث کی کتابیں اٹھائے، کافروں کا عقیدہ یہ تھا یہ کیسے نبی ہو سکتا ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے، اس کا کوئی بڑا گھر نہیں ہے، اس کا کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ آج بھی یہی ہے۔ یہ کیسے ہم یہ مانیں کہ وہ تو ہماری طرح تھے؟ قرآن نے کہا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، کہ اے نبی تم ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن یوحی الیہ بھی بیان کیا، بشر تمہاری طرح ہوں لیکن مجھ پر وحی آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یوحی الیہ ممتاز کر رہا ہے، تم جیسے نہیں ہیں، تم جیسے حضور نہیں ہیں، حضور افضل البشر ہیں، بے مثل و بے مثال بشر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شعبدہ بازوں کا کوئی جواب نہ دیا۔ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ جب کوئی آ کر سوال کرتا تھا میرے حضور جواب دیتے تھے۔ ابو جہل آیا، کہنے لگا بتاؤ نا ہاتھ میں کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نبوت کے خلاف سوال ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، یہ سوال عام سا ہے، میرے لیول کا سوال کرو۔ ایسا کرو یہ نہ پوچھو کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، جو ہاتھ میں نا ان سے پوچھو کہ سامنے کون کھڑا ہے، یہ ہاتھ والے بتائیں گے کہ سامنے کون کھڑا ہے۔ تو بس جو کنکریاں ہاتھ میں تھی انہوں نے پڑھا، یہی تو اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض اوقات ان کے تانوں سے تنگ آ کر جواب دے دیتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا مشرکین نے کہا کہ اگر تم ہمارے لیے کوئی صفا کو سونا بنا دو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضور نے فرمایا واقعی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نے یقین دلایا۔ آپ ہاتھ اٹھانے لگے تو جبریل امی آ گئے۔ جبریل نے آ کر آپ کو سلام کیا، اللہ کا سلام کیا، اور آ کر یہ کہا کہ حضور اگر آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں نا تو ہم صفا کو سونا بنا دیں گے، اس میں دوسری رائے نہیں ہے، لیکن اگر اس کے باوجود یہ بدبخت لوگ ایمان نہ لے کے آئے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، اور اللہ انہیں ایسا عذاب دے گا کہ کائنات میں ایسا عذاب کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کی ہر درمی سے واقف تھے، آشنا تھے، جانتے تھے ایمان انہوں نے پھر بھی نہیں لانا، لیکن میں چاہتا ہوں ان کے لیے توبہ کا دروازہ بند نہ ہو۔ کتنی شفقتیں تھی کہ میں چاہتا ہوں توبہ کا دروازہ بند نہ ہو، اس لیے آپ نے وہ فیصلہ ترک کر دیا کہ میں صفا کو سونا نہیں بنانا چاہتا،
میں چاہتا ہوں ان میں سے کوئی، ان کی اولادوں میں سے کوئی کلمہ پڑھ کے اسلام میں آ جائے، جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ کتنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشفق اور مہربانی فرمانے والے، اور کبھی کبھی یہی مشرکین میرے آقا کریم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب ذرا تھوڑے سے معجزے سنیے گا۔ وہ مذاق یہ اڑاتے تھے، یہ ذرا سنیے، میں نے پہلے اردو میں ذکر کیا ہے، اب ذرا میں آپ کو یہ 25 نمبر سورہ آیت نمبر 8 ہے، مالی حاضر رسولی یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے ہماری طرح، بازاروں میں چلتا ہے ہماری طرح۔ قرآن کہتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے کہ یہ کیسا رسول ہے جو ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح چلتا ہے بازاروں میں۔ گویا رسول ایسا ہونا چاہیے جو نہ کھائے نہ بازار کو جائے، اور پھر رسول ایسا ہونا چاہیے جو اتنا مالدار ہو جس کے اشارے پر دولت کی فراوانی ہو، اور یہ چیزیں وہ مشرکین سوچا کرتے تھے۔ 5 بندے ایسے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، 5 لوگ تھے۔ قرآن نے کہا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، کہ ہم ان مذاق کرنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ حضور پریشان ہو جاتے تھے نا بعض اوقات، تو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا تھا کہ تم پریشان نہ ہو، میں کافی ہوں نا ان کے لیے۔ اب اللہ کیسے کافی تھا یہ سنیے گا ذرا۔ ایک نام ولید بن مغیرہ، دوسرا نام عاص بن وائل، تیسرا اسود بن یغوث، تیسرا اسود بن مطلب، حارث بن اعتلا اس کا نام تھا، عین یا توئے لام ہے۔ یہ 5 لوگ ایسے تھے جو ہر وقت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب ہوا کیا، سید الملائکہ جبریل امین میرے آقا کریم کی بارگاہ میں آئے، ولید بن مغیرہ سامنے سے گزرا۔ جبریل امین نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسا آدمی ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا آدمی نہیں ہے، مذاق کرتا ہے ہر وقت۔ سن کر جبریل امین نے اس کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا، ایسے پنڈلی کی طرف اشارہ کیا۔ دوسرا گزرا عاص بن وائل، حضور یہ کیسا ہے؟ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی برا آدمی ہے۔ جبریل امین نے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ اسود بن یغوث گزرا، یہ کیسا ہے؟ یہ بھی برا ہے، سر کی طرف اشارہ کیا۔ اسود بن مطلب کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا برا ہے، آنکھوں کی طرف اشارہ کیا۔ فرمایا حارث کیسا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حارث یہ بھی برا ہے، تو اس کے پیٹ کی طرف اشارہ ہوا یوں کہ جس کی پنڈلی کی طرف اشارہ کیا اس کی پنڈلی میں اتفاقیہ طور پر تیر لگا، زخم اتنا بڑا کہ اس کی پنڈلی خراب ہو گئی، اس کی ٹانگ کٹ گئی، اسی بیماری میں وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا، چھوٹا سا کانٹا چبھا، اتنا پاؤں سوج گیا کہ وہ پاؤں اس سوجن کی وجہ سے پھٹ گیا، وہ اسی بیماری میں مرا۔ اسود بن یغوث سر کی طرف اشارہ کیا، سر میں پیپ پڑ گئی، درختوں کو ٹکرے مارا کرتا تھا اور ٹکرے مار مار کر جہنم رسید ہو گیا۔ اسود بن عبد المطلب کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، اندھا ہو گیا، بصیرت سے محروم ہو گیا، بصارت چلی گئی اور اسی انداز میں وہ دنیا سے چلا گیا۔ حارث جس کی پیٹ کی طرف اشارہ کیا، اتنی پیاس لگتی پانی پیتا رہتا، اتنا پانی پیا کہ پیٹ موٹا ہو گیا، پھٹ گیا اس کا پیٹ۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مذاق کیا کرتے تھے۔ 5 کو عبرت ناک انجام دینے کے بعد قرآن کہتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، ان مذاق کرنے والوں کے لیے اللہ کافی ہے۔ نبوت کا 6واں سال تھا، آخری بات، نبوت کا 6واں سال تھا اور اسلام پر ظلم ہو رہا تھا، پلاننگ ہوتی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہاتھ اٹھائے، اللہم اعز الاسلام یا عمر ابن الخطاب او عمر ابن الشام، یا اللہ عمرین میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے خادم بنا دے۔ عمرین میں سے 2 عمرین، ایک ابو جہل عمر بن الشام، ایک عمر بن خطاب۔ حضور نے فرمایا عمر بن خطاب او عمر بن الشام، یا عمر بن خطاب کو یا عمر بن الشام کو اسلام کے لیے قبول کر لے۔ پہلا نام چونکہ عمر بن خطاب کا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیری زبان پر پہلا نام عمر کا جاری ہوا ہے، بس عمر کو ہی قبول کر لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسمت مہربان ہو گئی، گھر میں گئے اور تلوار نکالی کہ اب بس ہو گیا، اسلام مزید میں اسلام کو عروج نہیں دیکھنا چاہتا۔ تلوار نکالی کہ جا کر میں آج خبر لیتا ہوں مسجد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں، حضرت ارقم کے گھر میں بیٹھا کرتے تھے، اور وہاں جا کر میں خبر لوں گا آج، اب برداشت سے باہر کام۔ کسی نے کہا عمر
نبی پاک کی طرف بعد میں چلے جانا، گھر کی جا کے خبر لو۔ آپ گھر میں گئے، بہن بھی قرآن پڑھ رہی تھی، بہنوئی بھی قرآن پڑھ رہا تھا، دونوں کو بہت مارا، بتاؤ چھپایا کیا، پڑھ کیا رہے ہو؟ انہوں نے کہا ایسے تھوڑا سنا دیں، جاؤ جا کر غسل کرو، اس کلام کے لیے غسل کرو، پاک ہو کر آؤ پھر سنائیں گے۔ اسلام قبول نہیں کیا، غسل کر کے آئے، کلام سنایا، عمر کے دل کی دنیا بدل گئی۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ تو ایسا کلام ہے جو پہلے کبھی سنا نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے تلوار اسی طرح ہاتھوں میں اٹھائی ہوئی تھی اور بارگاہ مصطفیٰ کریم میں تشریف لے گئے، تو بالکنی سے جا کر ایک صحابی نے دیکھا، ڈر گئے صحابہ، کہنے لگے حضرت عمر آ گئے، اب کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ کا شیر حضرت امیر حمزہ وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے کہا صحابہ ڈرتے کیوں ہو، آنے دو، اگر عمر بری نیت سے آیا تو امیر حمزہ کی تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کیا جائے گا، اگر ٹھیک نظریے سے آیا تو قبول کیا جائے گا۔ حضرت عمر میرے کریم کے قدموں میں آ کر گرے، کلمہ پڑھا، اسلام لے آئے اور عرض کرنے لگے حضور ہم حق پر ہیں۔ میرے کریم نے فرمایا ہم حق پر ہیں، حضور تو شہر حرم میں کیوں نہیں عبادت کرتے جہاں سے پہلے باتیں چلی آ رہی ہیں، ہم وہاں پہ جا کے عبادت کریں گے۔ اب یہ قافلہ چلا، ایک کونے پر حضرت امیر حمزہ تھے، دوسرے کونے پر حضرت عمر بن خطاب تھے، صدائیں اللہ اکبر کی لگ رہی تھی، اور پہلی دفعہ جو نعرہ تکبیر کا نعرہ لگا تھا یہ سید عالم کی بارگاہ میں حضرت فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے پر لگا تھا۔ اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، حرم میں نماز ادا کی جا رہی تھی، حضرت شیر خدا یہ کہہ رہے تھے، حضرت اللہ کا شیر حضرت امیر حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب یہ کہہ رہے تھے جو چاہتا ہے اس کی ماں اسے روئے، بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے اسے بین کرے، آئے ہمیں نماز پڑھنے سے روک کر دکھائے، ہم نماز جہاں پر پڑھیں گے۔ اس دن کفار نے کہا تھا اب اسلام کو کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح پیار اور محبت سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔